جب اکبر نے دین الہی نکالا تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس کے مقابلے میں آیا. آپ جانتے ہیں وہ تاریخ. تو اس نے کہا تھا کہ السلام علیکم یہ مسلمانوں کا شعار ہے، تو ایک نیا لفظ لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی کسی کو ملے تو اس کو کہے اللہ اکبر، وہ بھی جواب میں کہے اللہ اکبر. یہ اپنی طرف سے وہ نئی چیز لے کر آئے. لیکن اسلام نے السلام علیکم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم. اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو. تو گویا وہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بھائی، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری طرف سے محفوظ ہے. میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلام کی. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا تو اگر مجھے ضمانت دیتا ہے تو تو میری طرف سے بے فکر ہو جا. تیری آبرو میری آبرو ہے، تیری عزت میری عزت ہے، تیرا مال میرا مال ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. اب ایک دوسرے سے انہیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو ضمانت دے چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں. اور اگر ہم سلام بھی لیں اور جڑیں بھی کاٹ دیں تو بھی ہم نے سلام لیا ہی نہیں، ہم نے منافقت کی تھی. حضور نے فرمایا افشوا السلام، تو میں سلام کو پھیلاؤ. یعنی سلام کو پھیلاؤ گے تو امن پھیلے گا. سلام سلامتی سے یہ آپ امن دیتے ہیں. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص کو سزائے موت کا حکم ہو گیا. تو اس قیدی سے پوچھا سزائے موت سے قبل تیرا آخری حق ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کو کہا کہ سزائے موت کا قیدی ہے، تو وہ کہتا ہے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا لے آؤ. تو دربار لگا تھا تو وہ قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا. اس نے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. آخری خواہش پوری ہو گئی. جلاد لے جانے لگے، قتل کرنے لگے. کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے میری ضمانت دے دی ہے، مجھے آزاد کر دیا. بادشاہ نے کہا میں کب کیا؟ کہا تم نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تمہیں سلامتی ہو. تو جس کو تم سلامتی کہہ چکے ہو تو کیا اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ مسکرانے لگا. کہا جاؤ میں نے اس کو آزاد کیا. وعلیکم السلام کہہ دیا تو پھر سلامتی ہوگی نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور پہ سلام پڑھا کرو. حضور پر جب سلام پڑھو گے تو حضور بھی سلام کا جواب دیں گے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، وہ شعر پتہ نہیں وزن میں ہے کہ نہیں، لیکن شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو ہمارے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور یہ ہم نے اپنے اولاد کو بچپن سے سکھانا ہے. اگر ہم نے ان کو اعلیٰ ڈگریاں بھی کروا دی، ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی کروا دیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ بنیادی سبق حضور کا نہ پڑھایا، تو پھر وہ اس تعلیم کے باوصف بھی آپ کو آپس میں الجھتے ہوئے دکھائی دیں گے. اعلیٰ ڈگریوں کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے کا گریبان ان کو نوچتا ہوا آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا یہ بنیادی سبق تو ماں کی گود سے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ پڑھانا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. مجھے بتاؤ، جس کو یہ سبق اس کی ماں نے پڑھایا ہو، جس کو سبق اس کے باپ نے پڑھایا ہو، تو وہ کسی مومن کی ماں کو گالی دے سکتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دے سکتا ہے، کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے، کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کو حضور کا فرمان یاد ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ. ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اس کو داخل کرنا ہے کہ ہمارے رویے اتنے خوبصورت ہو، ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ ہمارا پتہ چلے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہمیں خوبصورت رویوں کا درس دیا گیا ہے، ہمیں خوبصورت رویوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنی زبان کو صاف کریں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی سوچوں کو عفت دیں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. جس کے 2 دن برابر ہیں، آج کا اور کل کا، تو وہ خرابی پہ ہے. سرخرو وہ ہے کہ جس کے دونوں دنوں کے اندر واضح فرق ہو، ہر لمحہ اس کا بہتری کی طرف چلا جا رہا ہو، تو وہ ترقی کی طرف ہے، ورنہ وہ تنزل کا شکار ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ قد افلح من تزکا. کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کی صفائی کی، اپنے اندر کو پاک کیا. متوسط اور غریب آدمی تو ساری زندگی
جس طرح کولو میں بیل جتا ہوا ہوتا ہے، کام کاج میں جتے رہتے ہیں اور کمائی کر کر کے لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی اور جمع شدہ پونجی اس پہ لگا دی، مقروض ہو گئے، پھر کچھ عرصہ قرضہ اتارتے رہے اور پھر اس کے بعد بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ گئے۔ اور اسی طرح بیٹوں کی شادیاں بھی آسان نہیں رہی، اس میں بھی جو دور موجود کے تقاضے ہیں اور پھر جس طرح بھاری اور بھرکم ولیمہ کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے، جس سے آپ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مؤثر ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے وسیع ہیں۔ آپ کا قد کاٹ اور آپ کی شناخت ولیمے کے حجم سے معلوم ہوگی، شادی کی تقریب کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا معاشرے کا باوقار شخص ہے، جبکہ ماضی میں کسی شخص کے کردار سے پتہ چلتا تھا وہ کیسا شخص ہے، کسی کے رویوں سے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کے کیے ہوئے وعدے بتاتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کی زبان کی سچائی، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کا طرز وفا بتاتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ اقدار دم توڑ گئی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اپنی شناخت کروانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی۔ تقریبات کا حجم بڑھا کر کے اور اپنی دولت کی نمائش کر کے اور کچھ شخصیات کو اپنے پاس مدعو کر کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے انتہائی اہم شخص ہیں اور ہمارے تعلقات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور نتیجہ کیا کہ ہمارا سارا سرمایہ انہی کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ متوسط لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور غریب آدمی بھی اس چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ جہیز کا کلچر اور یہ لشکر کی صورت میں باراتوں کی آمد، گھر کے کچھ افراد اور کچھ ضروری لوگ اگر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 500 لوگ ایک لشکر کی صورت میں بیٹی والوں کے گھر آئیں، اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے یہ مہمان آپ کے ہاں پہلی بار ہی آئیں گے تو ہمارے مہمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا اہتمام ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا تو بس یہی مطالبہ ہے۔ اور پھر وہاں سے راستہ کھلتا ہے اور جہیز کے مطالبات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بیٹے والوں پہ بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے، اس لیے نکاح کو آسان بناؤ تاکہ بدکاری کی طرف رغبت اور آسانی نہ ہو۔ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو، اور بہترین نکاح وہی ہے جس پہ اخراجات بہت تھوڑے اور کم آتے ہیں، جس کا قول و عمل مسلمانوں کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، مسلمانوں کے لیے جو خیر بانٹے وہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کا وہ چہرہ ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے، اور اس طرح کے مسلمان حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھے، صحابہ کی زندگیاں، ان کے شب و روز ہمارے سامنے،
تو ہمیں یہ اسلام سیکھنا ہے اور یہی اسلام اپنے بچوں کو، اپنی نسل نو کو سکھانا ہے۔ اولین ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف راغب کرے اور ان کو اخلاقیات سکھائے اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بنائے کہ ان کے قول سے، ان کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان کا رویہ خوبصورت ہو، ان کا طرز معاشرت بہت اچھا ہو۔ یہ پوچھا جائے گا والدین سے اگر ان کی اولادیں اچھی نہیں ہیں۔ دوسرا ذمہ ہے معلمین کا، اساتذہ کا، چونکہ بچے والدین کے بعد زیادہ وقت ان کے پاس گزارتے ہیں۔ اساتذہ کا عمل، ان کا رویہ شاگردوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری اساتذہ کی ہے کہ وہ زیر تربیت بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں جس سے وہ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں۔ تیسری ذمہ داری ممبر و محراب کی ہے۔ دنیا کے اوپر کسی بھی مذہب کے پاس سیکھنے سکھانے کا ایسا عمل موجود نہیں ہے جیسا مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، 8 دن کے بعد جمعہ ہے، سال کے بعد 2 اجتماعات عیدین کے ہیں اور عالمی اجتماع حج کا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے اور تربیتی نظم ہے۔ چوتھی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے، ایسا انتظام کرے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ایک اچھے انسان بن کر معاشرے کا کارآمد فرد کے طور پہ سامنے آئے۔ اور پھر 5واں کردار معاشرہ ادا کرتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر صالحیت، علمی شعور اور جو ہے وہ آگہی کا نور پیدا ہوتا ہے تو وہ خود بخود ایک دوسرے کو سکھانے کے عمل میں لگ جاتا ہے۔ اب ایک بچہ جس کو ماں کی گود سے بھی تربیت ملے، باپ بھی اس کی تربیت کرے، ممبر و محراب بھی اس کی تربیت کرے، استاد بھی اس کی تربیت کرے، خاندان کے بڑے لوگ بھی اس کی تربیت کریں اور معاشرہ بھی اس کی تربیت کرے، اور جب وہ کسی غلط راستے پہ چلے تو اس کو ٹوک دیا جائے اور اس کو حکمت سے سمجھا دیا جائے، تو پھر اچھی اور پاکیزہ لوگ معاشرے کا فرد بنتے ہیں اور اچھی اور صالح معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے۔ لیکن جب ہر کوئی اپنے منصب سے عہدہ برا نہ ہو رہا ہو تو پھر شترے بے مہار کی طرح، خود روگ جڑی بوٹیوں کی طرح لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے پروان چڑھتے ہیں اور معاشرہ افراد کا ہجوم تو ہوتا ہے، ایک قوم نہیں ہوتا۔ اب ہمارا ہی مسئلہ کیا ہے کہ جو جہاں بھی جس شعبے میں بھی لوگ موجود ہیں وہ فطری اور طبی طور پہ صالحیت اور اچھائی کے نور سے مالا مال ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے دلدل کے اندر بھی کنول کا پھول کھل اٹھتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو خال خال مثالیں ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ جو معاشرہ ہمارا تشکیل پا چکا ہے یہ تشدد اور متفرق خیالات کا حامل معاشرہ ہے، تو جس کے نتیجے کے اندر روز ہمیں ایسے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں کہ جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ پرسوں ترسوں جو واقعہ ہوا، پاکستان کے 2 پڑھے لکھے طبقات جس طرح آپس میں الجھ پڑے اور پھر جس طرح کی حرکتیں ان سے سرزد ہوئی، یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ میں آج اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کس طبقے کا کتنا قصور تھا، یہ وقت کے ساتھ طے ہو جائے گا، لیکن جو شکل، جو صورت ہمارے سامنے آئی وہ آپ نے بھی دیکھی۔ اس دنیا میں ہم بستے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوئی۔ یہ تو ایک تازہ واقعہ ہے، مختلف شعبہ جات کے اندر ہم یہ روز دیکھتے رہتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا عکس ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی۔ تو سب سے بنیادی پہلی غلطی جو ہے وہ والدین سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت الخطوط پہ نہیں کی جو خطوط ان کو ان کے نبی نے عطا کیے تھے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی، یہ طے شدہ ہے، اسلوب ہے زندگی کا،
اور مسلمان کی یہ پہچان بتائی گئی کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اور جب ماں باپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر بچے معاشرے کے صالح فرد بن کے سامنے آتے ہیں. یہ پرسوں ہی بات ہو رہی تھی کسی دوست کے ساتھ، تو میں نے کہا کسی زمانے میں یہ قزاق جو تھے نا، غیر مسلم، یہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ فروغ نہ پائے. تو میں نے کہا یہ اغوا آج بھی جاری ہے. پہلے اغوا اس طرح کرتے تھے کہ اس کا جسم لے جاتے تھے اور وہ جہاں بھی ہوتا تھا اس کا ذہن اپنے وطن میں ہوتا تھا. اب بچے ہمارے پاس ہیں لیکن ان کے ذہن اغوا کر کے وہ لے گئے. یہ دور موجود کا سوشل میڈیا اور اس کے اوپر پھیلی ہوئی بے حیائی اور مغربی تہذیب و تمدن کا فروغ. بچے کھانا ہم دیتے ہیں، کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں ہیں. یہ اچک کے لے گئے ہمارے بچوں کو، ہماری گودیں بھانج ہو گئی ہیں، یہ ہماری فکر کے ہیں ہی نہیں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج رہنمایان قوم، آج جو ہے وہ مدرسین، آج ٹیچرز، آج معلمین اور آج کا میڈیا بالکل ان چیزوں سے بے خبر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اور ہم اللہ سے امید کا چراغ بجھنے نہیں دے رہے، لیکن جو موجودہ نظم ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اور گرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہیں کہیں کوئی دیا روشن ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب روس کا سرخ انقلاب پھیلنے لگا اور اس کے ظلم روس کے ساتھ ملحقہ ریاستوں کے اندر اپنے پنجے گاڑنے لگا، تو یہ ماوراء النہر کا جتنا علاقہ ہے اس کی مسلم ریاستوں کے اندر زبردستی مسلمانوں پہ پابندی لگا دی گئی. وہ مسلمانوں والے نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے اور قرآن مجید چھین لیے گئے اور قرآن مجید چھاپنا ممنوع قرار پایا گیا، قرآن مجید اپنے گھر میں رکھنا ممنوع قرار پایا گیا. حتیٰ کہ سکولوں کے اندر کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر اللہ جل شانہ کا مبارک نام لکھ کر کے زمین پہ پھینک دیا جاتا، اور اگر کوئی بچہ اس کو ادب سے اٹھا لیتا تو وہ جان لیتے کہ ان کے گھر میں قرآن کی تعلیم موجود ہے، تو پھر اس گھر کو نیست و نابود کر دیا جاتا. مسجدوں کو بالکل تالے لگ گئے. مدارس تو دور کی بات ہے، گھر کے پچھلے کمرے کے اندر بھی قرآن مجید کوئی رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. لیکن آج آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، سمرقند اور بخارا میں، آج تاشقند میں جائیں آپ، آج ماوراء النہر کی یہ آزاد ریاستوں کا جا کے منظرنامہ دیکھیں تو جتنی مسجدوں کی رونقیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی یہاں نہیں ملیں گی. قرآن کے ساتھ جو عشق آپ کو وہاں ملے گا یہاں نہیں ملے گا. یار ان کے گھروں سے تو قرآن کے نسخے چھین لیے گئے، ان کے اہل علم کاٹ دیے گئے، ان کی مذہبی شناخت بھی لے لی گئی، ان کے نام بھی جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، مدارس دینیہ کا وجود کا لادم ہوا. لیکن یہ آج اسلام کی جس طرح نشأت وہاں سے ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہوا؟ مختلف تہذیبیں جب دم توڑتی ہیں تو پھر دوبارہ اٹھ نہیں پاتی، اور اگر وہ اٹھتی بھی ہیں ان کی نشأت بھی ہوتی ہے تو وہ ان خطوط پہ نہیں ہوتی، وہ ایک متغیر اور بدلا ہوا ایک کلچر اور ایک تہذیب اور ایک نظم ہوتا ہے. لیکن یہ تاریخ عالم گواہی دیتی ہے کہ مسلمان توڑ دیے گئے. یہ ترکی کی مثال دیکھ لیجئے، رسم الخط بدل دیا گیا. چنگیز خان کے قبیلے نے تو یہ کیا کہ وہاں بغداد کی جامعہ نظامیہ کی لائبریری کو جلا دیا اور اس کو پانی میں بہا دیا، اور آج تک وہ علم دشمن مانے جاتے ہیں. اب جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، انہوں نے ترکی کا رسم الخط بدل دیا. رسم الخط بدلنے کا مطلب کیا کہ آنے والی نسلیں ان کتابوں سے ناشنا ہوں. جب رسم الخط ہی تبدیل ہو گیا تو وہ کتابیں قیمتی جوہر اور موتی سے ہی، لیکن اس کو نئی نسل پڑھ ہی نہیں سکے گی. تو بات یہ کر رہا تھا کہ کلچر اور تہذیبیں اور تمدن جب
ٹوٹتے ہیں تو دوبارہ انہی خطوط پہ کھڑے نہیں ہو پاتے. لیکن اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اور اسلامی سوسائٹی اور معاشرت، اور جب ہماری سلطنتیں اور ہمارے سلسلے جب توڑ دیے جاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد یا صدیوں کے بعد ہم جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انہی بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ہے قرآن مجید. کیونکہ ہماری تھیوری غیر متبدل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب تھیوری ایک ہو تو پریکٹیکل بھی ایک ہی آتا ہے. تو ہماری تھیوری غیر متبدل ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن قرآن ختم نہیں ہو سکتا. عثمان بن طلحہ یہ وہ شخص تھا کہ جو کعبۃ اللہ کا چابی بردار تھا، اور ایک دن حضور نے اس سے چابی طلب کی تو اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں اور اندر جا کے نوافل ادا کروں، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. آج جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو اس کو لایا گیا اور یہ تھر تھر کانپ رہا تھا. فرمایا چابی لاؤ. اس نے چابی پیش کی، تالا کھولا، حضور کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے. جب باہر آئے تو سب کو یہی تھا کہ اب عثمان بن طلحہ کو تو چابی نہیں دی جائے گی، اور صحابہ کی آرزویں تھیں کہ یہ اعزاز ہمیں بخش دیا جائے، یہ عزت اب ہمیں عطا کر دی جائے. اور عثمان بن طلحہ ہے بھی کافر، اور اس نے حضور کو چابی اس زمانے میں دی بھی نہیں تھی. آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں تو دیکھیے حضور کس کو چابی عطا کرتے ہیں. اب سارے لوگ منتظر ہیں اور دل میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں نصیب ہو. لیکن میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور میں. فرمایا یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہی اور قیامت تک سوائے ظالم کے تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا. آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے، اور آج بھی صدیوں حکومتیں بدلتی رہی. کبھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت یہاں رہی، کبھی سعودی فرما روا رہے، اور کبھی ماضی میں کوئی رہا کبھی کوئی رہا، لیکن یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہی، اس لیے کہ یہ اعزاز اس خاندان کو اللہ کے رسول نے عطا کیا. حضور کی جب شفقتوں کو دیکھا تو عثمان بن طلحہ کے لبوں پہ حضور کا کلمہ جاری ہو گیا. تو یہ جو خون کے پیاسے تھے اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے درپے رہے، جنگیں کھڑی کی، محاصرے کیے، راستے روکے، کوڑے پھینکے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میں اور آپ اپنے پہ غور کریں. کیا ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا رویہ رکھا ہو اور کبھی حالات ایسے ہوں کہ وہ ہمارے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے پہ مجبور ہو جائے، تو ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے قابو میں آیا ہے اور اس کو ہم پیس کے رکھ دیں گے؟ میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی اور انداز حیات پہ غور کریں تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، آپ کا رویہ خوبصورت ہے، کسی شرط پہ معاف نہیں کیا کہ ہاں تم اسلام لے آؤ تو تمہیں معاف کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، محض رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نے ان کو معاف کر دیا. ایک بدماش نے کہا تھا، یہ ان کا مفکر ہی ہے ایک، اس نے کہا تھا مسلمانوں سے 4 چیزیں مٹا دو تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا. 4 چیزیں جب تک ان کے اندر ہیں یہ کبھی مٹ نہیں سکتے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا ایک قرآن، دوسرا حج، تیسرا جہاد، اور چوتھا حضور علیہ السلام سے عشق. یہ 4 چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود توڑ کے رکھ دیا جائے گا. یہ بکھر بھی جاتے ہیں، یہ 4 چیزیں ان کو پھر کھڑا کر دیتی. تو قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے اور اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتی. یہاں چچینیا میں اور ان ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید چھین لیا گیا اور مدارس
بند کر دیے گئے، مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا، اور جو سبزی بھی بیچتے تھے وہ سبزی بھی دیتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی سکھاتے تھے۔ گھر کے اندر ماں جو ہے وہ کپڑے بھی سیتی تھی اور ساتھ بچے کو بیٹھ کے قرآن مجید حفظ بھی کرواتی تھی۔ تو قرآن مجید ختم نہیں ہونے والا، اور اللہ نے آج بھی، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں حافظ قرآن ہے۔ یہ امت کے زوال کے زمانے کی کہانی ہے، اور جب امت عروج پہ ہوگی پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ قرآن اس امت کی زندگی ہے، اس امت کی حیات ہے۔ لادینی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کو ان سے چھین لیا جائے۔ میں کہتا ہوں تم میں جرأت ہے تو قرآن کے چیلنج کو قبول کرو۔ قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی مثل ایک کی صورت لا کے دکھاؤ۔ کھربوں ڈالر تم نے خرچ کیے نا، تم نے جگہ جگہ غدار خریدے ہوئے ہیں، اور ان غداروں کو تم کروڑوں پیسے دیتے ہو، تو تم اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو؟ پیدائشی عیسائی اور یہودی عرب ہیں، عربیوں نسل ہیں مختلف بلاد عرب میں، ان کو جمع کرو، اور وہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں، ان کو بلاؤ جا کے، ان کو کہو کہ یہ 3 آیتوں کی ایک صورت لکھنی ہے، ہم تمہیں اتنے کروڑ ڈالر دیں گے۔ لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ قرآن کی مثل نہیں لا سکے، اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ کسی بند کمرے میں نہیں دیا، یہ کھلی کتاب میں چیلنج آج بھی موجود ہے۔ جو وکیل بحث نہ کر سکے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ پرے پنچایت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جھوٹا پڑ رہا ہو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر، لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے میں ہمت ہوتی، تمہارے میں دم ہوتا تو قرآن کی مثل لاؤ نا، 3 آیتیں لاؤ۔ لیکن یہ آگ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ آگ لگانے کا مطلب کہ تم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے گندگی اور غلاظت پہ اتر آئے ہو، اور قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگانا جانتے ہو۔ اور میاں تم کسی نسخے کو تو آگ لگا لو گے، لیکن جو روحوں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آگ کیسے لگاؤ گے؟ اور علماء نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی آگ لگائے یا اس کو پھینک دے تو وہ لفظ پھینکتا ہے، نور اڑ جاتا ہے اس کا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ بالکل نکھٹو قسم کے، یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کتاب کو آگ لگا رہے ہیں۔ میاں یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں ایسا ہوا ہے؟ کوئی بھی دانشور ایسا کرتا ہے؟ تمہارے میں دم ہے، جرأت ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور تم نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کا چیلنج 14 صدیوں سے موجود ہے۔ بڑے بڑے اہل سخن اس زمانے میں تھے جن کے سخن کا طوطی بولتا تھا، اور جو قادر الکلام شاعر اور ادیب اور فلسفی جو ہے وہ فصحا کہلاتے تھے، لیکن قرآن کا مثل وہ بھی نہیں لا سکے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو قرآن کل بھی چمکتا تھا، قرآن آج بھی چمکتا ہے، اور قرآن کے اجالے اور قرآن کی روشنیاں باقی رہیں گی۔ تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب سے ہمیں زندگی ملے گی، کتاب سے کبھی بھی دور نہ ہونا۔ چاہے 2 رکوع روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو، تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ قرآن دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ کتاب زندہ ہے، بلکہ اقبال نے تو کیا خوب بات کہی کہ فاش گوئیں مانچ در دل مزمرست، ای کتاب نیس چیزیں دیگرست۔ اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ ہم کمایا نام بھج مسیح وڑیا نا تسبا، ہماری آخرت سے، ہمارے اخلاقیات سے، ہمارے کردار سے، اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم خام خواہ کے تھک رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، جو ضروری کام ہیں ان کو ترجیحاً آگے لے کر آئیں۔
جو کم ضروری ہیں ان کو پھر بعد میں لے کر آئیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ کا وقت بچے گا. سب سے قیمتی شے آپ کا وقت ہے، اور وقت بچانا سیکھنا ہو تو میرے حضور کی سیرت سے سیکھیں. مجھے بتائیے 302 کا ایک مقدمہ پڑ جائے، صرف 302 کا ایک مقدمہ جھوٹا ہی ہو، آدھی زندگی کھا جاتا کہ نہیں؟ یہ سارے متفق ہیں نا اس پہ. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں. یہاں 302 کا جھوٹا مقدمہ آدھی زندگی کھا جاتا ہے، لیکن کتنا منظم وقت تھا. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس دوران میرے حضور کی نمازیں قضا تو نہیں ہوئی. اس دوران ازواج کے جو حقوق تھے ان میں کوتاہی تو نہیں ہوئی. ان اوقات کے اندر جو صحابہ کو تربیت کا نظم تھا حضور نے رکھا، وہ متاثر تو نہیں ہوا. آنے والے وفود سے ملاقات موقوف تو نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی جو امور زندگی سر انجام دیتے تھے وہ تو متاثر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ محبوب کی شب بیداری بھی متاثر نہیں ہوئی. بلکہ میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. تو یہ حضور کی زندگی ہے. کوئی سیکھے زندگی گزارنا، حضور علیہ السلام سے سیکھے. وقت کے حوالے سے میں کہتا ہوں شعبے کے ماہرین حضور کی صرف ایک حدیث کو دیکھ لیں. کائنات میں اس شعبے میں اس سے بہتر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی جو میرے حضور نے دی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا جمال اور حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. جب ہم اپنی زندگی سے بے مقصد کاموں کو نکالتے جاتے ہیں تو زندگی منظم ہوتی ہے. تو اپنے وقت کو بچاؤ، اپنے وقت کی قدر سیکھو، اپنے وقت کے ایک ایک لحظے کو محفوظ کرو. سب سے قیمتی سرمایہ جو راس المال ہے آپ کا، وہ آپ کا وقت ہے. اور جس نے وقت برباد کر دیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا، بے مقصد وقت بسر ہو گیا، تو اس نے اپنا سخت نقصان کیا. تو میرے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کو اسوہ کاملہ نہیں کہا گیا، اگرچہ اسوہ کاملہ بھی ہے، لیکن کہا اسوہ حسنہ. خوبصورت زندگی ہے میرے حضور کی، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے. یہ زندگی حضور کی زندگی کے مطابق اگر ڈھالنا شروع کر دو گے تو زندگی گزارنے کا نشہ آنا شروع ہو جائے.